بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے اس کے متعلق عرض کروں گا۔ میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے والدین بے احسان و ذی القربیٰ اس کے متعلق میں عرض کروں گا۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا یہ سوچ ہے کہ اللہ کا کلام پھیلے، اللہ کا اسلام پھیلے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے، اور میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، قرآن کا ہر حرف سمجھانا، احادیث کا آپ تک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے۔ اور میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دو میرے چینل ہیں، ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے۔ آپ کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی ثواب ہوگا، کیونکہ یہ اسلامک چینل ہے اور دینی چینل ہے، اور اس میں ہر آدمی کو جو ہے اس میں تعاون کرنا، معاونت کرنا ثواب ہے۔ میرے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ میں جہاد کی امید رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد مبارک فرمایا اس شخص کو، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ، میری ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد مبارک فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کر، یعنی خدمت داری کر ماں کی، اور اس کے بعد جب تم اپنی ماں کی خدمت داری کرو گے تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا، آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کرنے والے تم ہوں گے، یعنی ایک تو ماں کی خدمت کرنے سے جہاد کا ثواب ہوگا، حج کا ثواب ہوگا، عمرے کا ثواب ہوگا۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ کی جب میں نے زیر آیات تفسیر کیا تو صفحہ نمبر 219 پہ موجود ہے۔ میرے دوستو، آپ نے بھی اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے، اپنے باپ کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ یعنی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، تمام نیک کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل، نیک عمل پسند ہے؟ اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ یعنی کہ آپ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، جس کی نماز کا سوال کا جواب کامیاب بندہ کامیاب، نماز کا سوال کا جواب ناکام بندہ ناکام۔ میرے دوستو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نسائی کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو ہے نیکی کرنا، یعنی پہلے نماز کا، اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کو جو پسند ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا اللہ کو پسند ہے، اور دوسرا اپنے والدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی خدمت داری کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ آپ نے 3 بار فرمایا۔ عرض کی، کیا کس کی یا رسول اللہ ناک خاک آلودہ؟ آپ نے ارشاد مبارک فرمایا، جس نے اپنے ماں کو، اپنے باپ کو جو ہے زندہ جو ہے اپنی اس کا بڑھاپا، اس کا جو ہے ضعیف العمری کا، اس کے باوجود وہ جنت میں داخل ہوا، یعنی جس کی ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ اس نے اس کی خدمت نہیں کی، دور رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا
وہ جنت سے دور ہو گیا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے دوستو، میں ماں باپ یعنی والدین کی جو ہے نیکی اور سے برتاؤ کے متعلق موضوع میں رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے بہت نیکیاں ہیں۔ آپ نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو جنت ہی خریدنی ہے۔ ماں باپ کے متعلق ہے، ماں کے متعلق حدیث ہے، الجنت و اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا کہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں۔ پہلے بھی میں ایک روایت عرض کی ہے، حدیث عرض کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی میری والدہ زندہ ہیں۔ آپ نے ارشاد مبارک فرمایا ان کی خدمت میں کر جہاد ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ میں نے طبرانی سے حوالہ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے راوی ہے اس حدیث کے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے طوبیٰ اور رب العزت کی عمر میں سے زیادہ فرماتا ہے۔ یعنی طوبیٰ درخت جو ہے یہ عرش مولا کے اوپر ہے، رب العزت اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو ہے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ جو ہے کون مستحق ہے؟ آپ نے ارشاد مبارک فرمایا تمہاری والدہ۔ اس نے سوال کیا پھر کون؟ آپ نے ارشاد مبارک فرمایا تمہاری والدہ۔ آپ نے 3 بار یہی فرمایا، اس نے بھی 3 بار یہی سوال کیا، 3 بار آپ یہی فرماتے رہے آپ کی والدہ، آپ کی والدہ، آپ کی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون ہے؟ ارشاد مبارک فرمایا تمہارے والدہ۔ اس نے پھر سوال کیا، ارشاد فرمایا تمہارے والد۔ یعنی 3 بار والدہ اور 1 بار جو ہے والد کا نام بتایا۔ یعنی ماں باپ کی خدمت کرنی جنت کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت نصیب عطا فرماتا ہے۔ یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ یعنی جہاں ماں کی جو ہے شان ہے وہاں باپ کی بھی شان ہے۔ لوگ ماں کی تعریف بڑی کرتے ہیں، نعت خواہ میں نے سنا کہ بڑی تعریف ماں کی کرتے ہیں، باپ کا نام بھی نہیں لیتے۔ خدا را ماں کی بھی تعریف کرو اور باپ کی بھی ساتھ ساتھ کرو۔ باپ کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، والد کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ والد کی رضا جو ہے اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ حاکم میں حدیث موجود ہے اور میرے تفسیر کرمانی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، اس گناہ کی توبہ ہے؟ یعنی ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر آ کے توبہ طیب ہوتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کے پاس آ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ ہے اس گناہ کی؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کیا تمہاری والدہ ہے؟ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس آدمی نے عرض کی نہیں، وہ تو فوت ہو چکی ہے، وصال فرما چکی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ ماسی ہے خالہ، یعنی تمہاری ماں کی بہن ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میری خالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اے آدمی، اے سوال کرنے والے، سن میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، جو تمہاری خالہ ہے اس کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ یعنی خالہ جو ہے یہ ماں کے برابر ہے۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں والدین کے وصال کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि आए शख्स, आपको मैं जवाब देता हूँ मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद में फरमाया हाँ उनकी नमाज जनाजा पढ़ो, उनके लिए मगफरत की दुआ मांगो, किसके साथ? उनके किए हुए वादे को पूरा करो, इनके रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो, उनके दोस्तों की इज्जत करो। ये हदीस अबू दाऊद में भी मौजूद है और इब्न माजा में भी हदीस मौजूद है। यानी साबित ये हुआ कि माँ फौत हो जाए, वालिद फौत हो जाए तो उनकी जनाजा भी नमाज जनाजा भी पढ़नी है और उसके मग़फ़िरत की दुआ भी करनी है। रब्बना इग़फ़िर ली वालिदैया वलिल मोमिनीना। हर आदमी नमाज में दुआ पढ़ता है, किसी मसला का भी हो। तो मेरे दोस्तों, साबित क्या हुआ कि आदमी फौत हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए, माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो। तो जो नहीं मांगते दुआ, वो तो उनको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे, क्योंकि माँ बाप का हक़ ज़्यादा होता है इस दुनिया में भी आखिरत में भी। मेरे दोस्तों, आप देखना चाहें मेरी तफसीर कलमानी में भी हदीस दे सकते हैं, अबू दाऊद शरीफ में भी दे सकते हैं, इब्न माजा में, इनके अलावा बाकी भी सियासता में मौजूद है। मुआविया बिन जामिया से रवायत है, मरवी फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने जिहाद का इरादा किया है, आपके मशवरा के लिए आया हूँ, आप या रसूलुल्लाह मुझे मशवरा दें कि मैं जिहाद करूं। आपने शाद मुबारक फरमाया, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा है? उसने अर्ज़ किया या रसूल सल्लम, हाँ। आपने शाद मुबारक फरमाया, उसके साथ चमटते रहना, क्योंकि बहिश्त उसके पाँव के पास है। इब्न माजा में हदीस मौजूद है, अल जन्नत अक़दामिल उम्मात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अज़ीज़ मोहतरम, आज मैंने आपको माँ की शान मुख्तसर बयान की। अगर माँ की शान मैं बयान करूँ, वालिद की शान, बाप की शान बयान करूँ, काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन इसके बाद इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो मैं आपको आगे का ये मसला करूँगा कि वालिदैन की नाफरमानी करने वाला जहन्नमी है। फिर इस मसले को सुन लें, माँ और बाप की नाफरमानी करने वाला जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। इंशाअल्लाह मैं अपनी तफसीर करमानी से पहली जल्द और सूरत बकरा की आयत मुबारक जो मैं तहरीर कर रहा हूँ और बयान कर रहा हूँ, इसके बाद कल को इंशाअल्लाह मैं आपको जो है ये अर्ज़ करूँगा कि वालिदैन की नाफरमान जो है वो जहन्नमी है। अज़ीज़ मोहतरम, आखिर में फिर मैं आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी को और करमानी टीवी 3 को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है। ये भी आपको सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा। लोग सुनेंगे मसाइल और याद रखेंगे, अमल करेंगे और ता क़यामत तक आपको सवाब होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।